بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپوزیشن نے اپنے کارڈ چھپا کے رکھے ہیں اور گورنمنٹ اپنے کارڈ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہے. اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس 182 ووٹس مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ 152 ووٹ سے آگے نہیں جائیں گے. سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ہوگا کون کامیاب؟ اگر کامیاب ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی عوام کی طاقت ہم دکھائیں گے، تو ایک عوام کی طاقت سندھ سے بھی اٹھی تھی جو کہ اسلام آباد میں جا کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، یہ نہیں سمجھ میں آیا. دوسری طرف اب 27 تاریخ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. 21 تاریخ کو اجلاس کی کارروائی شروع ہو جائے گی اور آخر کار جو ہے وہ ووٹنگ کا عمل 28 تاریخ کو ہوگا. حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ 27 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا زور کتنا ہے، اور جو بھی یہاں پہ ووٹنگ کے لیے آئے گا وہ ریفرینڈم اسی دن ہی ہو جائے گا. اس عوام کی طاقت کو ہم دکھائیں گے کہ جو عمران خان کے ساتھ ہیں. یہاں ایک کوشچن ریز یہ ہوتا ہے کہ 27 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ یہاں پہ آئیں گے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے حامی یہاں پہ جمع ہوں گے، تو یہ 28 تاریخ کو جب ووٹنگ ہوگی تو یہ کس طرح سے دیکھیں گے؟ کیا یہ وہاں پہ نائٹ اسٹے کریں گے؟ پورا دھرنے کو لے کے وہاں پہ دھرنا دیا جائے گا؟ لوگ وہاں پہ جو کہ 10 لاکھ کہا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ وہاں پہ لوگ جمع ہوں گے، کیا 10 لاکھ لوگ اسلام آباد میں اس وقت جمع ہوں گے اور پوری رات یہ ان کا دھرنا جاری رہے گا؟ دوسری طرف نون لیگ نے بھی اپنی تیاری شروع کر دی ہے. وہ جو 23 مارچ کا لانگ مارچ پی ڈی ایم نے کہا تھا وہ کس حد تک کہاں جا کے پہنچے گا، کیونکہ لاہور سے وہ شروع کرنے والے تھے اور شاید 24 تک وہ اسلام آباد پہنچتے، لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 27 ہی کو، ابھی تک اعلان نہیں کیا جا رہا، لیکن اندر کی اطلاعات کچھ یہ ہیں کہ 27 تاریخ کو ہی نون لیگ والے بھی وہاں پہ دھرنا دیں گے. ابھی یہ ہے کہ چاہے اپوزیشن کچھ کرے، سیاست میں جو کچھ ہو رہا حکومت کچھ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں جیسے کچھ دنوں پہلے شیخ رشید صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ میں تو کہتا ہوں کہ آئیں ان کے ہمارے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ آئیں اسلام آباد میں آئیں تاکہ پتہ چلے کہ عوام کی کتنی بڑی طاقت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اس وقت بھی میں نے سوال ریز کیا تھا کہ اس طرح سے دو گروپس کو ایک ساتھ جمع کرنے سے کیا تصادم نہیں پیدا ہوگا؟ کیا ہم تصادم کی طرف نہیں جا رہے؟ کون کامیاب ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، یہ سوال اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو گیم کھیلا جا رہا ہے یہ بڑا ہی دلچسپ ہے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں قیس شیخ صاحب، آپ سربراہ ہیں انسان دوست پارٹی کے. سر آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر رضوی صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور کچھ دیر میں ہمیں شاہدہ رحمانی صاحبہ MNA پیپلز پارٹی بھی جوائن کریں گی. قیس شیخ صاحب کیا لگتا ہے، ایک جلسہ تو ایک مارچ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مطابق تاریخی مارچ ہے جو کہ مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا وہاں پہ پہنچا، لیکن وہ مارچ کہاں گیا سمجھ نہیں آیا مجھے. دیکھیے گورنمنٹ کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا بیسیکلی لانگ مارچ کا، اور لانگ مارچ بہت سکسیسفل تھا. آئی ڈونٹ نو کہ اوور کانفیڈنس اپوزیشن کا جو فوراً ہی وہاں لانگ مارچ پہنچا ڈی چوک، اس کے بعد ہی اسی دن رات کو ختم ہو گیا، اس سے ایک دن پہلے عدم اعتماد ہوئی. یہ اوور کانفیڈنس نے گورنمنٹ کو کانفیڈنس دے دیا. آپ دیکھیں اس لانگ مارچ تک جب تک اسلام آباد میں تھا کنٹینرز لگ رہے تھے، بہت ایک کیوس ہو چکا تھا اور گورنمنٹ بیک فٹ پہ آئی ہوئی تھی. اور جبکہ یہ گورنمنٹ واحد گورنمنٹ ہے کہ جتنا بھی کرائسس رہتی فرنٹ فیٹ پہ ہی ہے. جیسے ہی ان لوگوں کا ختم ہو گیا وہ لانگ مارچ سٹے کرانا بھی شاید ان کے لیے ڈیفیکلٹ تھا، یا انہوں نے ٹائمنگ کی بہت بڑی مسٹیک کی. یہاں تو عدم اعتماد کے 3 سے 4 دن کے بعد لانگ مارچ پہنچتی اور وہ روڈ پہ ہی رہتی، موو ہو رہی ہوتی، اور اس وقت ان کو 2-3 دن وہاں سٹے کرنا چاہیے تھا، جس کا پریشر ضرور ہوتا. اب جو اپوزیشن ہے ان کے اوپر ڈبل پریشر آ چکا ہوا ہے بجائے گورنمنٹ کے اوپر آنے کے، کیونکہ یہ لانگ مارچ تک کا پریشر بہت زیادہ تھا اور وہ کہہ بھی رہے تھے ہمارے پاس اتنے MNAs ہیں اور دوسری پارٹیز بھی ملنا چاہ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے وہ جو انصار الاسلام والا واقعہ ہوا تھا وہ بھی اسی پریشر کا نتیجہ تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملات کو دوسرے رخ پہ لے جانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا. وہ اس وقت تک کانفیڈنس تھا ان کو، لیکن جیسے لانگ مارچ کا گیپ ان کو ملا تو گورنمنٹ کو بھی ٹائم مل گیا. اور آپ دیکھیں اس وقت سے مسلسل گورنمنٹ فرنٹ فیٹ پہ کھیل رہی ہے اور ابھی تک کسی بھی کولیشن پارٹنرز نے ان کو کنفرم نہیں کیا. لیکن اس سارے وے میں جو اصل میں پیپلز پارٹی ہی جو موومنٹ لے کے نکلی ہے، پیپلز پارٹی کا ہی زور تھا کہ لانگ مارچ لے کے نکلے ہیں، اور اس کا بہت زیادہ پریشر تھا. وہ پریشر 50% ڈیزالو ہو گیا ان کے واپس جانے سے اور لانگ مارچ ختم کرنے سے. یہ ٹائمنگ، اس چیز میں ٹائمنگ کی بہت ایک پلان ہوتا ہے، اس میں ٹائمنگ انہوں نے بہت غلط کیا واپس جانے کا. اور عدم اعتماد، یا تو عدم اعتماد اگر آج ڈلتا تو یہ 3-4 ڈیز اور پریشر ڈالتے.
اس سے یہ ہوتا کہ ان لوگوں کو بھی ٹائم نہ ملتا گورنمنٹ کو. لیکن اب گورنمنٹ نے آپ نے دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو 27 کو بہت بڑا لیکن کر رہے ہیں. سر کاؤنٹر تو وار دونوں کی طرف سے ہو رہا ہے, ایک طرف سے پتہ کھیلتا ہے, دوسری طرف سے دوسرا پتہ کھیل رہا ہوتا ہے. دونوں کی کامیابی تو ابھی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون کامیاب ہے. اپوزیشن کی جو پریس کانفرنسز اب ہو رہی ہیں, جیسے بلاول صاحب نے کی, دوسروں نے پی ایم ایل این نے کی, فضل الرحمان صاحب نے کی, یہ ساری بیک فٹ والی ہو رہی ہیں. وہ پاور نہیں رہی جو 3-4 ڈیز پہلے تک تھی. آپ یہ دیکھیں ان جو لانگ مارچ میں بھی اس کا مطلب ہے انہوں نے پریشر لے لیا کہ جی گورنمنٹ فاؤل پلے نہ کرے, فلاں نہ کرے. سر آپ جو یہ وزیر اعظم صاحب جس قسم کے جلسوں میں بیانات دے رہے ہیں, جس قسم کا خطاب کر رہے ہیں, یہ آپ کو پریشر نہیں لگ رہا ہے؟ دیکھیں جو عمران خان صاحب نے جو بھی جلسہ کیا اس کا پریشر تو ڈال دیا ہے اپوزیشن کے اوپر. اور دیکھیں جو بھی انہوں نے بات کی ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو سیو کرنے کے لیے اپوزیشن کے اوپر پریشر ڈال چکے ہیں. اور اپوزیشن اب بیک فٹ پہ. دیکھیں انہوں نے میسج ہر طریقے سے دے دیے ہیں کہ میں نے اینڈ تک سٹرگل کرنی ہے, فائٹ کرنی ہے. اب اپوزیشن کو بھی یونٹی دکھانی ہے, اپنی گیم دکھانی ہے. انہوں نے جو جلسے کا 10 لاکھ بندے لانے کا جو پریشر ڈالا ہے وہ پریشر ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی اپوزیشن, کیونکہ انہیں بھی پتا اس کے درمیان سے ایم این اے آنے اور ان ایم این اے جو سمجھ نہیں آتا. میں طاہر رضوی صاحب کی طرف جاؤں گی. آپ جلسے میں مختلف زبان استعمال کر لیں, آپ یہ کہیں کہ میں جو بھی وہ تو میں زبان استعمال بھی نہیں کر سکتی جو وزیر اعظم صاحب نے کہی ہے, لیکن جس کو بھی گھر میں بھیجوں گا اس کے بعد یا آپ کہیں جی فلاں کی آپ زبان کا مذاق اڑائیں, فلاں کو آپ مختلف ناموں سے آپ یاد رکھیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان سب چیزوں کے بعد کیا عدم اعتماد کی تحریک ان چیزوں سے ناکام ہونے والی ہے؟ آپ کے پاس ابھی رابطہ مہم, ابھی آپ کو عوامی رابطہ مہم کرنی چاہیے تھی, یا جیسے نون لیگ کا موقف آیا ہے کہ عوامی رابطہ مہم سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ آپ اپنے کارکنوں سے رابطہ کریں؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہماری ایک روایت چلتی چلی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق نے جب بھٹو کو شہید کیا تو بھٹو زندہ ہو گیا. اس کے بعد نواز شریف صاحب واٹس ایور اس کا کیا ریزن تھا, کورٹ نے کیا ڈیسیجن دیا, کورٹ کا ڈیسیجن کیا تھا, اس میں تبصرہ کرنا میرا کام بھی نہیں ہے اور اچھی بات بھی نہیں ہے. بٹ اس کے بعد ووٹ کو عزت مل گئی. اب عمران خان کو بھی دوبارہ تو مطلب تبدیلی کو زندہ کرنا ہے نا. تبدیلی مردہ ہو گئی تھی, تبدیلی ختم ہو گئی تھی, تبدیلی کا جنازہ نکل گیا تھا. اس تبدیلی کے جنازے میں روح پھونک دی ہے ہماری اپوزیشن نے اس وقت. اور عمران خان جو بالکل اس وقت الجھ گئے تھے مہنگائی میں, عوام کے دباؤ میں, اور ایک ایسی جگہ پہ آگے وہ کھڑے ہو گئے تھے جہاں پر ان کے لیے اگلے 1 سال نکالنا مشکل تھا. اس کو ہماری اپوزیشن نے دوبارہ دوام دے دیا ہے, عمران خان صاحب کو دوبارہ زندگی دے دی ہے. اور ان کو مردہ تبدیلی کو زندہ کرنے کے لیے نعرہ کیا ہوگا وہ مجھے نہیں پتا, نہ میں کوئی نعرہ دوں گا انہیں. خام میں فری میں نعرہ نہیں دیتا, فیس تو ملتی نہیں ہے. خان صاحب تو کسی کو چائے بھی نہیں پلاتے. آف کورس خان صاحب کسی کو چائے بسکٹ بھی نہیں کھلاتے. نعرہ تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن ان کو نعرہ اپوزیشن اب دلا دے گی. ادھر عدم اعتماد ہو یا نہ ہو, انہوں نے عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا ہماری اپوزیشن نے. دوسری بات یہ جو میں نے دیکھا, شہید تو نہ کہیں, مطلب اب تو شہید تو جب ہوں گے اس کے بعد زندہ ہوں گے نا, دوبارہ زندگی ملے گی ان کو. بیان دیا آپ کے بیانات سے تو وہ شہادت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, بھٹو شہید ہوا اس کے بعد زندہ ہوا نا بھٹو, آج تک زندہ ہے بھٹو. اب اس کے بعد ووٹ کو عزت دو, آج تک ووٹ کو عزت ہوگا نعرہ چل رہا ہے. اور پہلے تو وہ ووٹ کو عزت دیتے تھے, اب پھر جا کے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے جن کی مخالفت کرتے تھے. بالکل اسی طرح عمران خان, جب یہ عمران خان کو مار دیں گے یا ہٹا دیں گے یا عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی, تو وہ جو تبدیلی جس کو ہم سب مردہ سمجھ چکے تھے, وہ تبدیلی جس کو ہم سمجھ چکے تھے کہ وہ ناکام ہو گئی, جس کو ہم سمجھ چکے تھے کہ عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکا, جس کو ہم سمجھ چکے تھے کہ عمران خان کے قریب جو ٹیم ہے وہ سب چور ہے, اس میں شوگر مافیا, اس میں گنا مافیا, اس میں گندم مافیا ہے, وہ ساری کچھ دوبارہ زندہ ہو جائے گی. اور صرف 1 سال باقی تھا. مگر بات وہی ہے نا, اگر ہمارے سیاستدانوں کو سوجھ بوجھ ہوتی, اگر ہمارے سیاستدانوں کو ذرا سی عقل ہوتی, تو اس ملک پہ 47,000 اور 45,000 ابو جو قرضہ چڑھا ہے, وہ قرضہ خالی عمران خان کا نہیں ہے, وہ قرضہ ان سارے سیاستدانوں کا ہے جو یہ آج حرکتیں کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں خطے کی صورتحال نہیں دیکھ رہے, کیا حال ہو رہا ہے وہاں پر روس اور امریکہ, کیا حال ہو رہا ہے چائنا کا اور انڈیا کا, اور ہم کس چکر میں لگے. اور پھر کتنی بڑی ملک کو عزت مل رہی ہے کہ OIC کا اجلاس ہو رہا ہے. بھائی کچھ صبر کر لیتے. مگر ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں یا ابو 70s جو ہے نا, ان کا بھی صبر بالکل بچوں کی طرح ہے. بس کسی طرح آج یہ گورنمنٹ ختم ہو, کل میں شیروانی پتہ نہیں کون پہنے گا, کیا طے ہوا. یہ میرا نہ کام ہے نہ میں اس کی طرف جاؤں گا. بٹ میں دیکھ رہا ہوں واٹ اباؤٹ مائی کنٹری, میری کنٹری کی کیا پوزیشن. میری کنٹری کی پوزیشن یہ, اس وقت اس کو اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں چاہیے. تھوڑا سا صبر کر لیتے. آگے رمضان آ رہے ہیں, رمضان کے بعد اور اس کے بعد مجھے بتائیں 2-4 مہینے بعد تو اب ویسی الیکشن کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا. اس وقت آپ اندازہ کریں, آپ نے دیکھا ہوگا چینلز پہ بھی تمام
عمران خان جو بالکل ایک دم بیک فٹ پہ چلا گیا تھا, جو انڈر پریشر تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے پریشر ان کو انڈر پریشر ڈال دیا, لیکن وہ جتنا انڈر پریشر تھا نا اب وہ نکل گیا اس سے. اب دیکھیں وہ میری والدہ کہا کرتی تھی تنگ آمد بجنگ آمد. جب آدمی تنگ ہو جاتا ہے نا پھر وہ جنگ کرنے پہ آ جاتا ہے. انہوں نے وہ اس کو اتنا تنگ کر دیا کہ وہ جنگ کرنے پہ آ گیا. نتیجہ کیا, عوام وہی حال ہے, وہی بیوروکریسی کا حال ہے, وہی عوام کے اوپر وہی ڈاکے پڑ رہے ہیں. کراچی کی صورتحال لے لیں, ڈاکے پڑ رہے ہیں. پنجاب کو دیکھ لیں, وہاں پہ بھی. لیکن اس میں صرف خان صاحب کا تو قصور نہیں ہے نا, اور تمام پولیٹیشینز کا قصور ہے. دیکھیں میں تو ایک چیز دیکھ رہا ہوں, اس وقت جو سیاسی صورتحال, جیسے آپ نے عالمی صورتحال کا ذکر کیا, اس میں بھی اب یہ کہنا نہیں چاہیے. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہے, تو اب انہوں نے نیوٹرل کی بھی ڈیفینیشن دے دی ہے اپنی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں جی خارجہ پالیسی پہ ایک عوام کا طبقہ یہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اور اس وقت عوام کو بھی ساری صورتحال پتہ ہے, تو اس وقت تو تمام لوگ ہی ذمہ دار ہیں, صرف خان صاحب تو ذمہ دار نہیں ہیں سب چیزوں. دیکھیں بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور جو نیوٹرل والی بات ہے, جن کو وہ نیوٹرل کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے. وہ ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے ایک حد تک اپنے کردار کو ریڈیوس کیا ہے. وہ بھی کیوں ریڈیوس کیا ہے کہ ان کو کنٹروورشل بنایا گیا, ان کو برا بھلا کہا گیا. ایک انسان کی ایک حد ہوتی ہے, تو انہوں نے ایک حد تک تو اپنے آپ کو بیک فٹ پہ رکھا ہے. لیکن جس وقت بھی وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستان کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے, وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. پاسبل نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ ان سے زیادہ محبت کرنے والا پاکستان میں کوئی نہیں. وہ قربانی کر دیتے ہیں, وہ جانے دیتے ہیں, وہ شہید ہوتے ہیں. وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں؟ ہاں نیوٹرل انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے کہا کہ چلیں جی آپ ٹرائی کر لیں, کوئی بات نہیں. نیوٹرل کی ڈیفینیشن پہ کیا کہیں گے؟ نیوٹرل کی ڈیفینیشن دیکھیں, نیوٹرل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جائیں, آپ ٹرائی کریں, ہم آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے. لیکن اگر اس لڑائی میں عوام کو نقصان پہنچ رہا ہوگا, لیکن اس لڑائی میں اگر ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہوگا, یا اس لڑائی میں ملک کی عزت کو نقصان پہنچ رہا ہوگا. دیکھیں OIC کا جو اجلاس ہے بڑا ایونٹ ہے, اس کے بعد 23 مارچ 14 اگست, عید, بقرعید, محرم, یہ ہمارے وہ ایونٹس ہیں. اس میں تھوڑی سی عقل رکھنا چاہیے, اس کو تو کنٹروورشل نہ بنائے نا. جانے سے پہلے میں کیش شیخ صاحب سے پوچھوں گی, سر وہ نیوٹرل کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے, آپ کو لگتا ہے اس وقت ٹائمنگ ٹھیک تھی یہ کہنے کے؟ دیکھیے انہوں نے تو پریشر ڈالا اور اپنے آپ کو بولڈ کرنا تھا. جو بھی انہوں نے پولیٹیکلی کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں. بیسیکلی خان صاحب ہارنا نہیں چاہ رہے, اینڈ تک فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ان کو بھی میسیجز دے دیا ہے کہ جی میں ہر چیز اوپن کر دوں گا. کافی چیزیں انہوں نے جو اپنی اسپیچ میں کی ہیں اس میں بیسیکلی ہی کنویڈ دا میسج کہ جو اگر میں فضل الرحمان صاحب کی بات بتا سکتا ہوں تو اور بھی سیکرٹس ہیں وہ بھی بول سکتا ہوں میں پبلک کے سامنے. تو انہوں نے ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن لے لی ہوئی ہے اور وہ فائٹ کر رہے ہیں. آپ ہر بات میں کہہ رہے ہیں, حالانکہ آپ کی اپنی پارٹی ہے, لیکن آپ نے ہر بات میں کہا کہ اس وقت خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو جلسوں میں خطاب ہے وہ آپ کو ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا خطاب ہونا چاہیے, یا آپ کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے یہ کنٹینر والے ہی خان صاحب ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں فی الحال یہ نہیں کہا کہ ان کا خطاب صحیح ہے. میں نے تو آپ کو یہ آنسر دیا ہے. وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں کہ اپنی سیٹ بچانے کے لیے کیا وہ صحیح کر رہے ہیں. I wanted to say that. اپنی سیٹ بچانے کے لیے جو بھی اسٹرگل ہے ان کی صحیح ہے. لاسٹ بال تک وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے بھی 10 لاکھ کا جو اناؤنس کیا کہ 10 لاکھ تک بندے میں لے کے آؤں گا, وہ کیا ہے بیسیکلی وہ ان MNAs کے اوپر پریشر ہے جو ان کی ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے اور جن کا ان کو خطرہ ہے کہ وہ ووٹ دینے آ جائیں گے. تو انہی کو, اور آپ کو دیکھیں جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے نا پبلک گیدرنگ سے ہی کا ہوتا ہے, وہ اپنی پبلک میں اس کو واپس جانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں ان کے جتنے بھی منسٹرز وغیرہ ہیں وہ یہی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ جی اتنی گیدرنگ آئے گی, آپ نے وہیں سے گزرنا ہے, وہیں سے جانا. یہ پریشر ڈال رہے ہیں ان کے اوپر. اس پریشر کو ان کے MNAs نے نہیں, ان کے MNAs نے لے لیا ہوا ہے. انہوں نے MNAs نے پریشر لے لیا ہوا ہے. اب وہ ڈبل مائنڈڈ ہو چکے ہیں, جس کی وجہ سے فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس آئی, بلاول صاحب کی آئی, اور یہ PMLN کی آئی. یہ ان کی پریس کانفرنسز کے جو ورڈز 61A جو ہے وہ پہلے سے, ابھی تو کارروائی ہوئی نہیں, اس سے پہلے سے وہ پریشرائز کر رہے ہیں. دیکھیں پریشرائز کر دیا نا. دیکھیں ان لوگوں نے بھی تو اپنے حلقے میں جانا ہے, پریشر تو ہے ان کا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو PTI کے جو لوگ ہیں اور ان کا فرنٹ فیٹ پہ کھیلنا ہے, ان کی لینگویج, اس سے ان کے اوپر پریشر تو ہے نا. اور یہ پریشر ایک اگر پولیٹیکل لیڈر اور جس نے اپنی سیٹ بچانی ہے وہ ایک اچھی پولیٹیکل گیم. سر آپ اس ٹریجڈی پہ بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو فلور کراسنگ کا جو قانون ہے اس پہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی لاگو کر دیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت کرنا ٹھیک ہے قانونی طور پہ؟ نہیں وہ نہیں کریں گے. MNAs آئیں گے, ان کے بھی MNAs آئیں گے PTI کے, اور جس نے جہاں ووٹ دینا ہوگا وہ دیں گے. وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ایسے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو لا میں بھی نہیں ہیں. اور وہ بیسیکلی جو اپوزیشن ہے وہ اس کے پریشر میں آ گئی ہے. ہاں ٹھیک ہے, اعتزاز احسن صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ قانون بالکل ہے, اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن جو کام ہوا ہی نہیں ہے اس سے پہلے قانون کو کیسے لاگو کیا جائے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. کیس صاحب سے بات ہو رہی تھی. کیس شیخ صاحب، ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے، عوامی رابطہ مہم کی اس وقت ضرورت ہے. نون لیگ یہ کہتی ہے کہ عوامی رابطہ مہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے کارکنوں سے رابطہ کریں. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ان کو ضرورت ہے. اور دیکھیں، اگر وہ یہ بھی کہیں کہ جو ان کی ٹکٹس کے اوپر MNA الیکٹ ہوئے ہیں، اور انہیں ان کو ڈیفینیٹلی انسٹرکشن دینی چاہیے تھی، بھلے ایک ہی دن جلسے کریں، اپنے اپنے حلقے میں جلسے کریں، تاکہ ان کے کارڈ بھی شو ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ان کا MNA ہے. اور ابھی ان کے پاس 27 تک ٹائم بھی ہے، ٹائم بھی گین انہوں نے کر لیا اچھا خاصا. دے ہے 13-14. اس سے جو پریشر ان کے اوپر ہے وہ ریڈیوس ہوگا. لیکن سر، پریشر کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی تو نظر آ رہی ہے کہ خان صاحب کیا اکیلے ہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ان کی پارٹی کے اور لوگ کہاں ہیں جو کر رہے ہیں؟ پارٹی کے اگر لوگ ہوتے تو آج یہ کنڈیشن نہ ہوتی. کا ہوتی. بیانیہ ٹھیک ہے کہ جی اکیلے رہ گئے. نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں نا، وہ جو ان کی جنگ ہے وہ اکیلے ہی ہے. پارٹی میں آپ کو کون بندہ نظر آ رہا ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ کوئی بھی بندہ پریکٹیکلی ڈیلیور نہیں کر رہا. وہ اسٹیٹمنٹ ادھر آ کے دے رہے ہیں، لیکن اپنے حلقے میں نہ گیا ہے، نہ پبلک میں گیا ہے، نہ اپنے لوگوں میں گیا ہے. لوگ ان کے حلقے میں اگینسٹ ہیں ان کے، لیکن اب تو وہ الیکٹ ہو چکے ہوئے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ون مین شو ہے عمران خان کی پارٹی پہ؟ آبویسلی. اچھا، صرف فائنل ڈیسیجن ون مین شو چل رہا ہے، تو اس لحاظ سے تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو بڑا پریشر ہے. وہ فائٹ کر رہے ہیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. طاہر رضوی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی چوک پہ یہ جلسہ دھرنا یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے؟ ایک طرف 10 لاکھ لوگوں کے آنے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف 20 لاکھ لوگوں کے آنے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ ٹھیک تھا؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے. بڑی مطلب غیر معقول قسم کی سیاست چل رہی ہے. اور میں تو اس وقت مجھے تو ایک مہدی حسن کا ایک بڑا اچھا وہ سانگ تھا، وہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب بھی چاہیں ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. تو یہاں تو میں تو عجیب عجیب چہرے دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں ایک دوسرے کو چیر پھاڑ کے کھانے والے، ایک دوسرے کو کرپشن پکڑنے والے، ایک دوسرے کو مطلب روڈوں پہ گھسیٹنے والے. آج کیسے ایک دوسرے کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے؟ ابھی پرانی بات نہیں ہے. بھائی نے بہن کہا، بہن نے بھائی کہا، پھر اس کے کچھ عرصے بعد بہن بھائی لڑ گئے، پھر بہن بھائی دوبارہ چاچا ماموت آیا، سب بیٹھ گئے. مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں عمران خان کا ہمیشہ نقاد رہا ہوں. ان کو باہر سے لے کے آؤ پھر سیاست کریں. جی، میں بالکل عمران خان کا ہمیشہ نقاد رہا ہوں. میں نے یہاں بیٹھ کے پروگراموں میں ان کی غلط پالیسیز، ان کے ساتھ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے بارے میں کھل کے کہا ہے، کھل کے. لیکن جو بات حق ہے وہ یہ کہ اکیلا عمران خان ایک طرف ہے. وہ اگر نہیں ملا تو پہلے دن بھی نہیں ملا، آج بھی نہیں مل رہا. اس نے اگر یہ کہا کہ میں چوروں سے کمپرومائز نہیں کروں گا، وہ اس کے اوپینین میں چور ہوں گے، لیکن اس نے کہا میں کمپرومائز نہیں کروں گا، ملوں گا نہیں، وہ نہیں ملا. یہاں تو کہتے ہیں ہم گھسیٹیں گے، پھر لیتے ہیں. ہمارے MKM والے وہ کتنا سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، یہ کر دیا، سندھ کو کھا گئے، کراچی کا بیڑا غرق کر دیا، روڈیں توڑ دی. جنہوں نے روڈیں توڑی بقول ان کے، جنہوں نے آپ کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے سندھ کو نقصان پہنچایا، آپ پھر ان کے پاس بیٹھے ہوئے. آپ جا کے اس وقت پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے، ہر آدمی اپنی بولی لگا رہا ہے، جا کے اپنی بولی لگا رہا ہے اور دیکھ رہے ہیں میری ویلیو کیا ہے، میں کتنے میں بکوں گا. بک رہے ہیں ملک کے لیے اس وقت. سر ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ 25 کروڑ کی بھی بات کی گئی، ایک انہوں نے 80 کروڑ کی بھی بات کی، بیچ میں 12 کروڑ کی بھی بات کی گئی، لیکن ثبوت نہیں آیا کہیں سے. دیکھیں، بیسیکلی بات یہ بولی لگانا خالی کیش میں نہیں ہوتا. جو ٹکٹ کہا گیا ہے کہ ٹکٹ کا کمٹمنٹ کریں، وہ بھی تو بولی ہے نا. لیٹ سپوز میں کسی سے کام کراتا ہوں، وہ کہتا ہے مجھے 2 کروڑ رشوت چاہیے، تو اور یا میں کہتا ہوں میں 2 کروڑ رشوت نہیں یار، میں تمہیں گھر گفٹ کر دوں گا، تو وہ رشوت نہیں ہوتی کیا؟ رشوت وہی ہوتی ہے جس پہ قائد اعظم کی تصویر ہو. ہر وہ چیز جو کسی مفادات کے اگینسٹ لین دین ہوتی ہے اس کو یہی کہتے ہیں. یہاں پر یہ ساری مفادات کی جنگ چل رہی ہے. وہ 2 منسٹری ان کی، 3 ان کی، وہ وزیر اعظم. میری ایک بات ہے، میری ایک بات ان سب سے کہ آپ نے پاکستان کے لیے کیا کیا. آپ اس وقت 23 مارچ اتنا اچھا ایونٹ آ رہا ہے، اس کے لیے کیا تیاری؟ یعنی 23 مارچ جب قرارداد پاکستان آئی تھی، ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ دن وہ دن تھا جو بڑا دن تھا، جس کے لیے ہمارا پاکستان آج بھی اس کو کنٹروورشل بنا دیا. آپ تھوڑا سا رک جاتے، کیا ایسی بات تھی؟ بات میں بتاؤں کیا ہے نکتہ، کیا ہے مین. ایک تبدیلی جو پاکستان میں اہم ہونے والی ہے اس وقت، وہ تبدیلی نہیں جو تبدیلی 2018 والی تھی. ایک تبدیلی اپ کمنگ ہے اگلے 6-8 مہینے میں، خارجہ پالیسی کے اگلے 6-8 مہینے میں ایک بڑی تبدیلی ہمارے یہاں، ایک عہدے کی بڑی تبدیلی آنے والی ہے. اس عہدے کی بڑی تبدیلی، صدارتی نظام کی بات کر رہے ہیں، بس جو بھی ہوا آپ سمجھ جائیں، وہ میرے خیال سمجھنے والی بات ہے. تو اس تبدیلی میں جو ہے وہ سارا یہ جتنا بھی زور لگا ہوا ہے نا، وہ یہ، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا. دیکھیں ویسے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے جو صدارتی نظام کی آواز اٹھی تھی عمران خان کو بچنے کے لیے پہلے وہ بھی اس زمانے میں بتاؤں، اس زمانے میں مہنگائی کا بہت شور مچ رہا تھا. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے حکومتی حلقوں کی طرف سے جان بوجھ کے یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا تاکہ لوگوں کا فوکس یہ ہو جائے. اب میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی، فوکس ختم نہیں ہونے والا. آگے اگر ان کی گورنمنٹ
गवर्नमेंट चल गई तो ये फोकस करके देखिए रहेंगे जिसको जहां मौका मिलेगा वो और अपने सदर लिए कौन होगा फिर? खान साहब ही होंगे सदर? अपने लिए जरूर करेगा, जाहिर है वो वही चाहेंगे कि मैं सदर बनूं। और उनकी, और जहां तक अभी आपकी बात हो रही थी कि खान साहब, देखिए खान साहब की एक बात है कि वो अपनी पार्टी में अपने हर कदम की इक़दाम की जिम्मेदारी लेते हैं। वो आप जो कह रही थी ना कि वो अकेले रह गए या अपोजिशन ने कहा वो अकेले रह गए, वो अकेले इसलिए रह गए कि वो हर अपने फैसले को अपने कंधे पे लेते हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि ये मैंने इसके कहने पे किया, ये मैंने इसके कहने पे किया। तो ऑफ कोर्स उन्हें अच्छे बुरे का जिम्मेदार होना है, और उनको अच्छी बात है, उनको जिम्मेदार होना भी चाहिए। जिस किस्म के बयान आजकल दे रहे हैं, क्योंकि वो देखिए इसमें तो आप यही कह सकते हैं कि वो खुद ही जिम्मेदार हैं। देखिए हमारे बेजार साहब जो हैं, हमारे पंजाब के बेजार साहब जिनसे सब बेजार हैं, उनको अगर 4 साल तक, मासूम का मुझे तो अब रहम आने लगा है, बेचारे का कसूर क्या है? देखिए ये तो पता चलेगा, मैं बताऊं बेसिकली ये उतना जब खुलेगा, जब उस्मान बुज़दार साहब हटेंगे तो पता चलेगा कि क्या खराबियां थी, क्या अच्छाई थी। मैं इसमें अभी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि उसको सब ने कहा कि उनको हटाओ, और खान साहब ने उनको नहीं हटाया। तो वो खुद अपनी जात से फैसले करते हैं, अपनी अकल से फैसले करते हैं। जाहिर है बुरे वक्त को भी वो झेल रहे हैं, अगर वो शेयर करते और लोगों को साथ मिलाते तो आज लोग भी उनके लिए खड़े होते। उनका ये मसला है, मुझे लग रहा है आलमी साजिश जो है सिर्फ बुज़दार साहब के खिलाफ हो रही है, बाकी किसी के खिलाफ नहीं हो रही। हाल बुज़दार साहब के खिलाफ तो अंदरूनी बैरूनी तमाम साजिशें चल रही है। वो तो उनको तो इतना बड़ा लीडर बना दिया ना खान साहब ने। ऐसा लगता है कभी कभार कि यूक्रेन और रूस की जंग जो है वो बुज़दार साहब की वजह से मेरी समझ में नहीं आया, सारी वजारत में तब्दीली हुई। देखें फवाद चौधरी साहब पहले बने, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बन गए, फिर दोबारा इत्तलात में आ गए, बदल गए। पंजाब में कौन नहीं बदला, एक सीट पे 4 लोग आए हैं और इस सारे ये लॉजिक वाकई कौम को भी समझने में बहुत टाइम लगेगा कि बुज़दार साहब में क्या ऐसी खास बात है जो खान साहब ने उनको चेंज नहीं किया। वरना कभी कभी हम सुनते थे किसी जमाने में बचपन में अपनी वालदा के मुंह से कि ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझो। तो इतना लोग कह रहे हैं मगर खान साहब की समझ में नहीं आ रहा। सो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जाहिर है। अभी तो फिलहाल तो हमारी दुआएं बुज़दार साहब के साथ हैं, बड़ा ही बुरा हो रहा है उनके साथ। आपकी दुआएं अगर बुज़दार साहब के साथ है तो वो समझ ले फिर इमरान खान साहब के साथ नहीं है, क्योंकि सारा टारगेट तो बुज़दार साहब है। देखिए मासूम आदमी है, आप ये क्या कह सकते हैं, बेचारे को बहुत सारे, खैर मैं उसको जिक्र नहीं करूंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ठीक है, कुछ चीजें सामने आ रही हैं ऑफिशियली, लेकिन इस वक्त हर कोई बुज़दार साहब के जब पीछे पड़ेगा तो कोई तो बात उनके हक में भी होनी चाहिए। एनीवे कैसा आप ये बताएं कि इत्तेहादी क्या गेम खेल रहे हैं, क्या कौन से कार्ड है उनके पास? आप ये देखिए जो बुज़दार साहब का ना, प्राइम मिनिस्टर को ये पता है कि अगर इसको हमने उतार के दोबारा कोई लाया तो मैं दोबारा इलेक्ट नहीं करवा सकता। इशू सबसे बड़ा ये है, और कैंडिडेट्स बहुत है, उनको और कोई नहीं है, ना वो उनसे इम्प्रेस हैं, ना वो उनको पता वो डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं ना उसके ऊपर खान साहब कंट्रोल नहीं कर सकते। ही इज़ द ओनली पर्सन जिसके ऊपर खान साहब का कंट्रोल भी है, जो डरते भी हैं। दूसरे जैसे परवेज इलाई हो गया, अलीम खान हो गया, जहांगीर तरीन के ग्रुप का कोई और हो गया, तो उनको ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फिर दोबारा इलेक्ट भी नहीं करवा पाएंगे। अभी आप देख लें जो पोजीशन है, तो आई थिंक बुज़दार का सबसे बड़ा जो मेन है वो पॉइंट यही है कि दोबारा पीटीआई अगर पंजाब से गई तो समझे खत्म हो गया उनका करियर ही। चलिए मैं आपसे जो है वो इत्तेहादियों के हवाले से फिर क्वेश्चन पूछूंगी। इस वक्त शाहिदा रहमानी साहिबा MNA पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू मैडम, काफिला चला, सिंध से चला, इस्लामाबाद पहुंचा और फिर वहां पे आके खत्म हो गया। एक तनकीद आप पे ये भी की जा रही है कि आपने जो प्रेशर बिल्ड करना था वो नहीं कर सके, और अगर वहां पे आप थोड़ा सा स्टे कर लेते तो शायद आपको वो नताइज मिल जाते। क्या कमेंट करेंगी इस पे? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में कराची से जो हजारों की तादाद में काफिला चला था वो इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते लाखों में तब्दील हो गया। और हमने जमहूरियत में एहतजाज करना, रैली निकालना हमारा हक है, सबका हक है, और हमने वो किया। लेकिन ये भी दिखाया कि पुरअमन एहतजाज किस तरह होता है, पुरअमन रैली कैसे होती है। हमने अपना मैसेज जो है वो पहुंचाया, और उसके साथ ही लाखों का मजमा जो है अपने अपने घर चला गया। तो इसको आप नहीं कह सकते कि नाकाम है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से अभी मधु खैल साहब की मैं एक बात सुन रही थी, वो कह रहे थे 182 पक्के हैं हमारे पास लोग, जबकि हुकूमत ही कहती है 152 से आगे नहीं जाना है। आपको क्या लगता है, आपको क्या होने वाला है 28 तारीख को? देखिए जी, अगर हुकूमत इस तरह कहती है तो हुकूमत को चाहिए कि फौरन इजलास तलब कर ले, बुला ले, जैसे कि वो पहले कह रहे थे कि जी हम आज ये अदम एतमाद पेश करेंगे, आज हम करने को तैयार हैं। लेकिन आपने देखा कि आज 8 दिन गुजरने को आ गए और हुकूमत ने अब तक इजलास तलब नहीं किया, और हुकूमत जो है राह फराह इख्तियार कर रही है। तो मैडम आपको क्या लगता है कि 27 तारीख को जो उन्होंने कहा है हम धरना देंगे, जलसा करेंगे, क्या है सिलसिला, जबकि 28 को जो है वो फाइनल वोटिंग होने वाली है? हुकूमत की घबराहट इसी से आया हो रही है
کہ وہ جو ہے کرنا ہی نہیں چاہ رہے اجلاس، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو ہے ہم کبھی کہتے ہیں کہ یہ 10 لاکھ لوگوں کا 10 لاکھ ہم سے زیادہ ہم نے جمع کیے تھے، آپ بھی کر وہ لیں. تو کہہ رہی ہیں لیکن کہ پہلے آپ کے تو 172 جلسے تو میں پورا کوئی تھا ہی کرتے نہیں، ہیں. وہ ننا منا جلسہ تھا، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ان کو تو کہنے دیں نا، کیونکہ وہ گھبرائے اسی سے ہیں، اسی سے ایک مومنٹم بنائے، اور پھر دیکھیں کہ آج پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن میڈم آپ کی طور سے یہ بتائیں کہ ابھی تک کوئی بھی اپنے کارڈ شو نہیں کر رہا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے کہ واقعی ان کے اتحادی آپ کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، ہماری کاف لیگ کے ساتھ بھی رابطے چل رہے ہیں، ہمارے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی رابطے ہیں. آج ایم کیو ایم کا بھی ڈیلیگیشن ہم سے ملاقات کر کے گیا ہے اور وعدے بھی کیے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری کامیابیاں تو نظر آ رہی ہیں، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. کیسا کاف لیگ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو اور گئی. دوسری بات یہ کہ آپ پرائم منسٹر صاحب جو کسی کی عیادت و تعزیت کے لیے نہیں جاتے تھے، وہ لاجسٹ تک آ گئے، اور وہ کبھی حیدرآباد جا رہے ہیں، کبھی چودھریوں کے جا رہے ہیں، ویسے کبھی شاید جلسے کر رحمانی رہے ہیں. صاحب آپ ہمیشہ ہم نے ایک یہاں تک تو لے آئے نا. جی آپ ہمیشہ بڑے غصے میں ہوتی ہیں اور بات کافی آپ کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، لیکن آج آپ جتنے ریلیکس ہو کے بات کر رہی ہیں نا، مجھے لگ رہا ہے کچھ ہونے والا ہے. نہیں، میں غصے میں بات نہیں کرتی، میں آرام سے بات کرتی، اور یہ اطمینان ہمارا بتا رہا ہے کہ ہم وننگ پوزیشن میں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کیسا کاف لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں کی اندرونی حالت یہ ہے کہ ہمیں بتا دیں کہ اپوزیشن کامیاب ہوگی، ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں تو ہم آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیسی بات ہوئی؟ دیکھیں ابھی تک نا دونوں سوچ ہی رہے ہیں، آپ کے سامنے بھی کل بھی نہیں اناؤنس کریں گے نہیں، یہ شاہدہ لوگ. رحمانی صاحب ابھی نے کہا کہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں. رابطے تو ساروں کے ہو رہے ہیں، مندوق گورنمنٹ کے صاحب بھی نے ہو بھی رہے ہیں، کہا ان کے تھا بھی ہو کہ رہے ہاں. ہیں. رابطوں میں انہوں نے سب کو رکھا، اور آپ کو پتہ ہے پرویز الہی چودھری خاندان اتنا ایزی نہیں ہے ٹو ہینڈل. پورا اپنا ٹائم لیں گے، دیکھیں گے کیا. آپ دیکھ لیں آج ان کی کن سے میٹنگز ہوئی ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کل تک بھی وہ اناؤنس کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے کہہ دیا 28 کا نا، تو وہ اتنی جلدی اناؤنس نہیں کریں گے، وہ ایک ویک لیں گے. ہاں جی، وہ اس میں ٹائم زیادہ گین کریں گے. لیکن وہی بات جو آپ سے میں سوال پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ جو اتحادی ہیں کیسی گیم کھیل رہے ہیں، یہ دونوں طرف کیوں انہوں نے ایسا کیا ہوا ہے؟ یا تو کہہ دیں اس پر یا اس پر. دیکھیں کوشش وہ کر رہے ہیں نا. دیکھیں اب زرداری صاحب کی ہر ایک سے میٹنگ ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ مین پیپلز پارٹی ہے جس کی بیس پہ یہ ہو رہا ہے کام، اور ان کا لانگ مارچ ایک پازیٹیو چیز تھی، اور بہت اس کو میں کہوں گا سکسیسفل تھا. پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور کراچی کی دیکھیں اس گورنرشپ. لانگ مارچ کی سکسیس نے، پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور سندھ کی گورنرشپ، دیکھیں اس لانگ مارچ کی سکسیس نے پی ایم ایل این کو بھی مجبور کیا ہے کہ وہ زرداری صاحب کی جو ان کی کمٹمنٹس جو کر رہے ہیں، انہی کو ایک سمجھے اتھارٹی ہے کہ وہ ڈیل بنائیں. تو یہ ایک ون تو ہے پیپلز پارٹی کی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی ٹوٹل 50-50 کا اکاؤنٹ سے ہے کہ جی یہ ون کریں گے یا وہ ون کریں گے. ڈیلی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ لیں آج 7 o'clock پہ پی ایم ایل کیو نے اناؤنس کرنا تھا، انہوں نے ڈیلے کر دیا. آج ایم کیو ایم کی اسٹیٹمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر سے حمزہ شہباز صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے شہباز شریف کی جگہ. تو ابھی ٹوٹل 50-50 چل رہا ہے، اور آگے دیکھیں انشاءاللہ 2-3 days منیمم میڈم لگیں گے. اتحادی یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ کہتی ہے اتحادی کہیں نہیں جا رہے، ان کے ساتھ ہیں. کیا آپ کے ایم کیو ایم اور آپ کا رابطہ ہو چکا ہے؟ جی بالکل، آج ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا تھا. صدر زرداری صاحب سے، چینل بلاول بھٹو زرداری صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، اور جو ان کے مطالبات تھے وہ بھی رکھے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اعلامیہ میں بھی یہ بھی اناؤنس ہوا کہ ان کے کافی حد تک مطالبات کو تسلیم بھی کر لیا گیا. اور کاف لیگ سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور وہ بھی تقریباً فائنل ہے. تو جو حکومت ہے اس وقت، وہ جس طرح ان کا لب و لہجہ ہے، جو ان کا گفتار کا طریقہ ہے، وہ انتہائی آپ نے دیکھا کہ جارحانہ ہے. اگر وہ فاتحانہ ہوتے تو وہ اس انداز سے نہیں کہ آج وہ لاجز بھی آ گئے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں 10 کہیں پہ بھی لوگوں کا مجمع اپوزیشن جمع نے کریں کھل گے. کے کوئی بات نہیں کی ہے، کھل کے کوئی بات نہیں کی ہے کہ وہ اپوزیشن کا ساتھ دے بھی رہے ہو ہیں. جائے گی. اگر اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے تو اس کا اپنا ہوم ورک کر کے جمع کرائیے. اور صدر زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہمارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، ہم نے تحریک عدم اعتماد جمع کرا دیا. حکومت کا کام اجلاس بلایا، اگر وہ اتنی کانفیڈنٹ تو وہ اجلاس بلا لیں. ہمیں تو ہم تو بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں. طاہر رضوی صاحب، تحریک انصاف نے جب سے گورنمنٹ آئی ہے تب سے یہ کہا کہ جس سندھ ہمارا ہوگا، اور پھر یہ موقف آتا ہے جس ان سے سندھ تو سنبھل نہیں رہا اور یہ بات کر رہے ہیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کاؤنٹر میں سندھ میں مارچ اپنا نکال دیا تھا. یہ کیا ہونے جا رہا ہے اس وقت؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ زرداری ہاؤس میں کافی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں.
بہت پر امید ہے پیپلز پارٹی والے. دوسری طرف یہاں پہ سندھ میں جو ہے تحریک انصاف گیم کھیل رہی ہے, کیا کہتے ہیں سیناریو میں؟ دیکھیں ایک بات تو حقیقت ہے کہ سندھ میں تحریک انصاف کا کوئی اتنا پارٹ نہیں ہے, اور ہیں ان کے MNAs, مگر ابھی عوام میں ان کی اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے ان کے پاس. لیکن یہ کہ پیپلز پارٹی کی تو ظاہر ہے سندھ میں رہی ہے, بٹ میں اس پہ ایک تبصرہ ضرور کروں گا کہ پیپلز پارٹی کی ماشاءاللہ یہاں پر حکومت ہے, اور اس حکومت کے باوجود بھی اس لانگ مارچ کا اس طرح کا امپیکٹ نظر نہیں آیا جس طرح کا امپیکٹ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہی کہ لاکھوں لوگ تھے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, بالکل وجہ فرمایا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر افسر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ لانگ مارچ میں ہم نے بھی اتنا کیا ہے. وہاں تو باقاعدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے اب کیا ہے تو اب ہم صلہ ملے گا ہمیں اس کا. تو پوری حکومت کے باوجود, پوری حکومتی مشینری لگانے کے باوجود جو امپیکٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید بلاول صاحب کے ساتھ بھی نا تھوڑا سا اس میں مذاق ہو رہا ہے. بلاول صاحب کو چاہیے کہ پہلے کانسنٹریٹ کریں سندھ کے اوپر. جب ہم پنجاب سے ان کو کچھ نہیں ملنا, پنجاب میں دیکھیں ابھی آپ کے خیال میں, ابھی آپ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہم نے زرداری صاحب پہ چھوڑ دیا, ہم نے, وہ آپ کو یاد ہے نا جب اینٹ سے اینٹ بج رہی تھی کیا ہوا تھا اس وقت؟ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, وزیر اعظم سے زرداری صاحب 3 سال باہر رہے تھے. وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں آج کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ صرف مفادات کی جنگ ہے. سر یہ تو کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. نواز شریف خان صاحب کو چودھری برادران کے حوالے سے جو زبان استعمال کی تھی وہ بھی تو سامنے, MQM کے حوالے سے خان صاحب جو کہتے تھے وہ بھی تو سامنے. ہاں بالکل 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 صحیح ہے, بالکل آپ وجہ فرما رہی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ کہ خان انہوں نے جس طرح ایک دوسرے کو گھسیٹنے کے لیے زرداری صاحب کے ساتھ جو کچھ نواز شریف صاحب نے کیا, تو آپ کے خیال میں کیا یہ صرف عمران خان کی ایک واحد اس کو ہٹانے کی خاطر یہ ہوئے, باقی ان کا کوئی نہیں ہے. ملک سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی نہ ملک سے لینا دینا ہے, نہ ملک سے لینا دینا ان کو, نہ عوام سے لینا دینا ہے. یہ مفادات کی جنگ ہے. مفادات کی جنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں. آپ دیکھ لینا یہی MQM کیا تھا, زرداری صاحب وہاں عزیز آباد جا کے وعدے کر کے آئے تھے, پھر یہ آپس میں اس طرح لڑے تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ابھی کوئی چیز کلیئر نہیں ہوگی. کوئی آپ دیکھ لیجئے گا, کوئی نہ MQM نہ قافلی, کوئی ابھی کلیئر اشارہ نہیں دے گا. سب ویٹ اینڈ سی پہ ہے, سب ویٹ اینڈ سی پہ. اینڈ ایون دا سگنل از نیوٹرل بٹ دے آر ویٹنگ فار دا سگنل. آئی ڈونٹ نو وہ سگنل کہاں سے آئے گا. سگنل آئے گا کسی اچھے وقت پہ, کسی مناسب وقت پہ, کوئی ہلکا پھلکا سا کوئی سگنل آئے گا. وہ ویٹ کر رہے ہیں. چلیں جی شاہد رحمانی صاحب آپ میرے ساتھ رہیے گا پروگرام میں. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. مولانا صاحب نے جو کہا وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم تو پورے امید ہے اللہ کی ذات سے. لیکن میڈم مولانا صاحب ہو گئے, نون لیگ ہو گئی, آپ ہیں, آپ سب ملے بغیر تو یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, ہر ایک اپنا ہے. دیکھیں ہمیں دونوں پہلو پہ نظر رکھنی چاہیے. سیاست ہے, اس میں ہار جیت ہو سکتی ہے. الیکشن ہوتا ہے, اس میں ہار جیت ہوتی ہے. اور خوبصورتی یہی ہے کہ اپنی ہار کو, اپنی جیت کو جو ہے احسن طریقے سے قبول کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہم نے اپنے نمبر پورے کیے ہیں, لیکن انہوں نے اس آپشن کو رکھ کے کہا کہ جی اگر, چونکہ دیکھیں اس وقت عوام اس بدترین نااہل سلیکٹڈ سے بہت پریشان ہو چکے ہیں, جس نے اس عوام کو سوائے مہنگائی کے, بے روزگاری کے, خودکشیوں کے کیا دیا. اس وقت آپ خود سوچیں کہ اس وقت جتنی مہنگائی ہے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ چکی ہے. ابھی جو بھی صاحب بیٹھے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ مفادات کی. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت جب پیپلز پارٹی نے کراچی سے ایک بہت بڑا ریلی نکالی اور پورے میڈیا نے دکھائی, یہ پتہ نہیں اس وقت کہیں اور تھے یا آؤٹ آف کنٹری تھے یا سو رہے تھے, انہیں نظر نہیں آیا کہ ایک اتنی بڑی ریلی کراچی سے نکلی اور اس کے بعد اس میں سندھ کے ہر ضلع سے والہانہ نہ صرف استقبال ہوا, وہ کارواں بڑھتا گیا. پنجاب جہاں سے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی ہمیں, وہاں پر ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے جو اوکاڑا پتو کی شاید وہاں سے لوگوں کا اتنا بڑا والہانہ استقبال, نہ صرف استقبال, وہ قافلہ بڑھتا گیا. اور جب ہم اسلام آباد پہنچے تو وہ لاکھوں کے اندر قافلہ تھا, 40 کلومیٹر سے زائد پہ جو ہے وہ گاڑیاں تھیں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں وہ ریلی نہیں تھی اور یہ نہیں تھا. یہ آپ بیٹھ کر یہاں بات کر سکتے ہیں. میں کراچی سے لے کے اسلام آباد تک پوری ریلی میں نے سفر کیا, اور اتنی لمبی ریلی ہوتی تھی کہ اگر ہم کسی جگہ پہ کہیں رہ جائیں تو ہمیں پہنچنے میں وہاں ٹائم لگتا تھا, ہم ریلی کراس نہیں کر پاتے تھے. اور الحمدللہ اس عوامی لانگ مارچ سے ایک مومنٹم بنا, اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم اسلام آباد میں ہی ہیں. تحریک عدم اعتماد کو پیش ہوئے 1 ہفتے سے زائد کا عرصہ گزر رہا ہے, ابھی تک اجلاس نہیں بلایا گیا. یہ حکومت کی بوکھلاہٹ ہے, اور حکومت خود جو کہہ رہی ہے, ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ 10 لاکھ لوگوں کو وہ ڈی چوک پہ جمع کریں گے. ہم تو جمع کر کے اور بڑے پرامن طور پہ ہم نے ان کو
اپنے گھروں کو ہی بھیج دیا. آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے گزر کے جائیں گے اور ہم ووٹ کاسٹ کرنے. یہ کیا طریقہ ہے؟ حکومت کیوں خون ریزی چاہتی ہے؟ حکومت کیوں تصادم پر؟ حکومت کو تو کام ہوتا ہے کہ پرامن طریقے سے اقتدار کو چلائیں، نہ کہ وہ جس طرح کھلا جو ہے پرائم منسٹر کی جو لینگویج ہے، جو بدتمیزی کا لہجہ ہے. کیا کبھی آپ نے پہلے کبھی دیکھا کہیں؟ چلیے بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. جی طاہر رضوی صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ میں محترمہ میڈم صاحبہ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈم اگر ریلی ہی کرائٹیریا ہے کسی کے مقبول ہونے کا تو پھر ایک عمران خان سے ریلی نکلوا دیتے ہیں اور عدم اعتماد کا فیصلہ کر دیتے ہیں. پھر اسمبلی میں اجلاس بنانا، اس میں سارے ایم این ایس کو بٹھانا اور اس پھر اس کی گنتی کرنے کی، اس فارمیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات ذرا آپ غور کیجئے گا، آپ اس وقت سندھ گورنمنٹ میں ہیں. میں جب کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک سندھ گورنمنٹ جو اپنے پورے اثر و رسوخ استعمال کر رہی ہے، جس میں ایم پی اے ایم این اے اور جس میں سرکاری افسران کی ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں کہ آپ نے یہ گاڑیاں جمع کرنی ہے، یوں کرنا ہے، وہاں پر اس ریلی کا امپیکٹ کوئی نہیں تھا. دیکھیں آپ ایک گورنمنٹ ہے، اس گورنمنٹ کے حساب سے وہ ریلی ابھی بھی میں یہی کہوں گا، میں اپنی بات سے متفق ہوں کہ وہ نہ پیپلز پارٹی کے شایان شان تھی، نہ بلاول بھٹو زرداری کے شایان شان تھی، نہ آصف زرداری صاحب کے شایان شان تھی. اچھا آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ کم تھے؟ جی بالکل. اچھا بہرحال میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم بھی میڈیا کوریج کے لیے اس ریلی میں شامل تھے تو بہت ساری چیزیں ہم نے بھی دیکھی ہیں. کیسا آپ ایک دو مطلب ایک جو ہوتا ہے کہ دو ٹوک ایک بات ہے، مجھے یہ بتائیں کہ تمام ریلی نکالنے پہ تمام لوگوں کو لانے کے لیے تیار ہے. سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ووٹ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ کوئی عوام تو نہیں ہوگی نا اسمبلی میں بیچ میں، یہاں پہ عوام کو آپ لا کے بیچ میں کیا کریں گے؟ اس وقت تو آپس کا گیم ہے، وہ آپس کا گیم کیسے کامیاب ہونے والا ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، جیسے ریلی ہے ادھر سے خان صاحب بھی جو جتنے بھی جلسے کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی بھی آنےسٹ نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی ٹرو لیڈر نہیں ہے اس ملک کا. آپ بتائیں کہاں سے پیسے آ رہے ہیں؟ اور بجائے آپ کے اوپر قرضہ بڑھ رہا ہے، مزید بڑھ رہا ہے. طاہر رضوی صاحب نے شروع میں بات کی تھی، اس کو کیا آپ مانیں گے؟ ان کا یہ کہنا تھا، جب ان سے سوال پوچھا انہوں نے یہ کہا کہ جی تمام لوگ جو ہے سیاسی شہید ہونے کی طرف جو ہے جا رہے ہیں. اگر آپ عوام سے رابطہ کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی عوام کی مقبولیت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں اب تو ڈو اور ڈائی والی بات ہے. ہاں کریئر ہے، پیپلز پارٹی کے پاس چانس ہے فیڈرل میں آنے کا اس دفعہ کی، کچھ منسٹرز آ جائیں، وہ بھی ان کے پاس چانس ہے جو کہ شاید نیکسٹ اتنا ایزی نہ ملے جتنا اس دفعہ مل رہا ہے. پی ٹی آئی کے پاس بھی جو ان کو بریدنگ پاور ملے گی وہ یہی ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہو. ادروائز جو پوزیشن آن گراؤنڈ پی ٹی آئی کی چل رہی ہے کراچی میں کہیں پہ بھی، وہ آپ کے سامنے ابھی انہوں نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ون مین شو ہے. ون مین شو تو کام نہیں کر رہا نا. جو ان کے ایم این ایز ایم پی ایز وہ کہیں پہ بھی سکسیسفل کام نہیں کر پا رہے. تو یہ ایک ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. جو دونوں میں سے ون کر گیا، حساب کا کھیل ہے کون کیسے. اور یہ دیکھیں ایک دن ایک کا ہوتا ہے، اگلے دن اگلے کا. آپ بھی اپنے کامنٹ دے دینا. تو میرا جہاں عدم اعتماد نہیں، یہ ٹوٹل 50-50 ہے. نہ آپ بتا سکتی ہیں نہ میں. کسی نے کہا ہاں یہ کہہ دیں گے ہو جائے گی، میں کہوں گا نہیں ہوگی. اس دن جس کی ہو جائے گی تو وہ کہیں گے میں نے تو کہہ دیا تھا. تو ابھی 50-50، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب پی ٹی آئی فرنٹ فیٹ پہ آ رہی ہے. لانگ مارچ بہت سکسیسفل تھا اور واقعی ایک کلاس تھی اس لانگ مارچ کی. بھلے جیسے بھی ہو، کل ان کے بھی خان صاحب کے بھی جو جلسے ہیں اس میں بھی تو گورنمنٹ کا کوئی نہ کوئی انوالو رہتا ہی ہے نا. تو اس چیز کو ہمیں نہیں دیکھنا. ہم نے دیکھنا جو لانگ مارچ پی 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 نے کیا تھا وہ سکسیسفل تھا. پھر زرداری صاحب کا سپیچ کرنا، زرداری صاحب کا اس جلسے میں آنا، وہ ان کا کانفیڈنس اور ان کا یقین تھا کہ ہاں جی میں کام کر چکا ہوں، آئی ہیو ڈن مائی جاب. تو وہ اس بیسس پہ جلسے میں بھی آئے دونوں جگہوں پہ. لگتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا امتحان تھا، والد نے کہہ دیا تھا اب دیکھو تم دیکھیں جو لانگ مارچ ڈی چو تک پہنچانا، تو میں سمجھتا ہوں وہ از اے ینگ بوائے کہ اس نے وہ سکسیس دکھا دی اپنے فادر کو. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بچے کو دیکھ کے کہ جس طرح اس نے اپنے سینئر، چھوٹا ہے نا، بہت چھوٹا ہے، از اے ینگ بوائے. سیدھی سی بات ہے، دیر از ایج ڈفرنس. اور بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ اس طریقے سے لانگ مارچ نہیں نکالتے رہے. اس نے واقعی لانگ مارچ نکالی، ماننا چاہیے. اور دیکھیں اسی کی وجہ سے عمران خان صاحب جیسا بندہ بیک فٹ پہ آ گیا، وہ ڈیفینیٹ. لیکن جب وہ لانگ مارچ کا اینڈ اچھا نہیں ہوا کہ وہ 2-3 دن، دیکھیں ایک کام تو آپ عدم اعتماد کے لیے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے 48 گھنٹے 72 گھنٹے، وہ پھر وہاں پہ جا کے ختم کر کے نہیں واپس آنا چاہیے تھا. آپ جتنے دن رہتے ہیں نا، آپ 182 ایم این ایس کا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں 212 پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اب 50-50 ہو گیا ہے اس لانگ مارچ کے واپس آنے. بھلے آپ کا جو بھی مائنڈ ہو، جو بھی آنسر ہو، لیکن وہ لانگ مارچ واپس نہیں ہونا چاہیے تھا. وہاں پہ 3-4 دن کا پریشر، اور گورنمنٹ کے اوپر اتنا پریشر تھا کہ انہوں نے کنٹینر لگا دیے، وہ لگا دیا. آپ بھی ساری رات دیکھتے رہے ہیں وہ نیوز. تو وہ پریشر ختم ہو گیا خان صاحب کے بعد. ایک دم انہیں آزادی ملی اور وہ اب کور کرے. اور اچھا فرسٹ ٹائم آپ نے دیکھا پی ایم ایل این کی ٹیم بدتمیز ہوئی ہے، تو تم کر کے بات کر رہی ہے.
جیسے شہباز شریف کی لینگویج دیکھیں آپ, فضل الرحمان صاحب بڑے مینرز. بدتمیز کوئی نہیں ہوا نہیں یہاں فی الحال نہیں, وہ سالوں سے صحافت میں کہ یہی سب کچھ چل اچھا رہا ہے. فرسٹ ٹائم یہ لوگ بھی ایک کاؤنٹر اٹیک کر رہے ہیں, ان کو وہ جیسی لینگویج یوز کریں یہ بھی ویسے جواب دے رہے ہیں. نہیں تو شہباز شریف صاحب بینڈ ہو کے اور بیک فٹ پہ آ کے کھیلتے رہے, اور یہ بیک فٹ پہ آ کے ہی آج یہ اس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ان کو فرنٹ فیٹ پہ کھیلنا. آپ سے آخری سوال ہے, یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو معاملات گلی کوچوں پہ جائیں گے فضل الرحمان صاحب؟ نہیں, یہ نہیں کچھ ہو سکتا. اگر کامیاب نہ ہوئی تو جیسا چل رہا ویسے ہی رہے گا, انہیں پھر برداشت کرنا پڑے گا. فضل الرحمان وہی ہے نا جب انہوں نے انصار الاسلام کو اتار دیا. نہیں, وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں جب ہار گئے تو پھر آپ ہار گئے. اگر ایسی پوزیشن ہوتی تو اس الیکشن کو ہی نہ یہ مانتے, اسی وقت کر جاتے. آج اگر مان رہے ہیں تو پھر اس عدم اعتماد کا ایک گیم ہے, یا اپوزیشن جیتے یا گورنمنٹ جیتے. جو جیتا وہی سکندر. اب جو جیتے گا وہ جیتے گا, سیدھی سی بات ہے. اور کوئی بھی نہ عمران خان صاحب کے لیے بندے نکلیں گے ان کے ہارنے کے بعد, عمران خان صاحب بھی بندے نہیں نکال سکتے. تحریک اگر کامیاب نہیں ہوتی تو کیا اعتماد کا ووٹ بھی لینا پڑے گا پھر سے ان کو؟ نہیں, جب کامیاب نہیں ہوتی تو پھر نیا ایک پرائم منسٹر آئے گا نا کہ جی ہمارا کینڈیڈیٹ یہ ہمارا, ان کا فوراً ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اتر جائیں گے اپنے عہدے سے. پھر خان صاحب پھر اعتماد کی لیں گے. دیکھیں پھر وہ لیں گے, اعتماد نہیں لیں گے بلکہ وہ کانٹیسٹ کریں گے ایک پرائم منسٹر کا. دوبارہ ہوگا نا, ایک اپنا اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہوگا, ایک پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوگا. اگر وہ مارجن سے ہاریں گے تو عمران خان صاحب کسی صورت بھی نہیں بنے گا. لیکن ایک چیز میں ضرور بتاؤں, یہ ایزی نہیں ہے پی 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 ایم ایل این کا چلنا. جیسے آپ نے کہا تھا بہت لڑائی, یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ نے پریزیڈنٹ کے اوپر لڑنا ہے, آپ نے گورنرز کے اوپر لڑنا ہے, آپ نے پھر آپ دیکھیں سب سے بڑا ایشو 1 مہینے کے بعد ان کو اسمبلی ڈیزالو کرنی پڑے گی, کیونکہ نومبر میں چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی ہے. یہ کسی صورت اس کے اوپر نہیں کور کریں گے. نیا الیکشن کانٹیسٹ کروائیں گے جولائی اگست میں, اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اپوزیشن والے. یہ اکٹھے چلنا ان کا وہ نہیں ہے کہ چاروں گورنرز کریں, سفیروں کے اوپر بات آئے گی, گورنر اسٹیٹ بینک کے اوپر آئے گی, آپ دیکھیں پنجاب کے سی ایم کے اوپر آئے گی, بلوچستان کے سی ایم کے اوپر آئے گی, کشمیر والوں نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں بلدستان کے اوپر آئے. یہ بہت کھچڑی والا کام ہے. یہ آپس میں ساری پارٹی, کاف لیگ بھی درمیان میں حصے دار ہوگی. اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ آسان نہیں. اس کا آسانی یہی ہوگی کہ ان کو نئے الیکشنز جلدی کرانے پڑیں گے 1.5 ماہ کے اندر. وہ تو کہہ چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پھر سے الیکشنز ہوں اور پھر سے ہم جو ہیں کارروائی بڑا مشکلات ہیں میم. دیکھیں نا, آپ دیکھیں 1 مہینہ اگر انہوں نے لے لیا. ابھی آپ دیکھیں بزدار کو وہ کیوں نہیں اتار رہے, بزدار کو کیوں نہیں اتار رہے. وہ بزدار کو اسی لیے نہیں اتار رہے کہ پنجاب ہولڈ کر کے رکھیں. اسمبلی ڈیزالو کرنے کا, جب آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جب نواز شریف صاحب کے دور میں میاں اظہر نے گورنر کے طور کے اوپر جب گورنرز کو اتھارٹی دی ہے تو بعد میں انہوں نے وہ پچھتایا کہ میں نے کیوں دیا, اگر میں نہ دیتا تو نواز شریف کو میں سیو کر سکتا تھا. تو یہی پوزیشن ان کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بزدار کو ریزائن سے روکا ہے. چلیے سر طاہر رضوی صاحب کی طرف آتے. طاہر رضوی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاست پہ کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو صاحب کی سیاست بالکل اچھی جا رہی ہے. وہ ظاہر ہے وہ ابھی ینگ جنریشن ہے اور نئی انہوں نے لیڈ کی ہے, مگر ان کو جس طریقے سے مطلب ان کو یوز کیا جا رہا ہے یا ان کو پرانی سیاست میں لپیٹا جا رہا ہے, جو پرانی ایک ہماری روایتی سیاست تھی, یہ خریدو, یہ بیچو, یہ بارگیننگ کرو, میرا خیال ہے یہ غلط ہے. بلاول بھٹو کو سیاست کرنی چاہیے اپنی والدہ محترمہ والی, بلاول بھٹو کو سیاست کرنی چاہیے اپنے نانا والی, بلاول بھٹو کو تھوڑا سا سلائڈ اپنے والد والی سیاست سے تھوڑا سا ہٹنا چاہیے, جو کہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی, جو کہ مطلب خرید فروخت کی سیاست ہوتی تھی, وہ ذرا مناسب نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں ہم پہلے بک گئے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جوان خون ہے تو اس کو تھوڑا چینج لانا چاہیے, اور چینج ان دی لائٹ آف ایک تو گلوبل سیاست کیا کہہ رہی ہے, دنیاوی سیاست کیا کر رہی ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کہیں نہ کہیں شاید پاکستان کی عوام بھی سپورٹ کر جی بالکل کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. ہمیں ظاہر ہے ہمیں سیاست چاہیے, ہمیں لوگ چاہیے, ہمیں نئے لوگ چاہیے. لیکن اگر نئے لوگ بھی پرانی شیروانی پہن کے آئیں گے تو فائدہ کچھ نہیں ہوگا. چلیں اگر پرانی شیروانی نے میرے ملک کی تقدیر بدلنی تھی تو 47 یا 45,000 کے قرضے کیوں ہیں اتنے ارب کے. یہ بات تو دیکھیں طے ہو گئی ہے کہ پرانی چیزیں, پرانے حالات, پرانی باتوں سے ہم اس ملک کی تقدیر نہیں سنبھال سکتے, نہیں سنوار سکتے, نہیں اس کو آگے لے جا سکتے. ہمیں چاہیے کچھ نئے اقدامات, کچھ نئی سوچ, کچھ نئے کام, جس سے میرا ملک بہت پیچھے چلا گیا ہے, میرے ملک کی عوام پیچھے چلی گئی ہے. اچھا چلیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سندھ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بلاول بھٹو صاحب کو میں یہی کہوں گا سندھ کے حوالے سے کہ انہیں کنسنٹریٹ کرنا چاہیے سندھ کو. ہو سکتا ہے مجھ سے اختلاف کریں پیپلز پارٹی والے, لیکن میں سمجھتا ہوں سندھ کو اگر وہ ماڈل بنا دیں گے نا, اور سندھ پہ توجہ دیں گے, اور اس پہ وہ بھرپور طریقے سے توجہ دیں گے, ان کو خود پنجاب والے آواز دیں گے, ان کو خود بلوچستان والے آواز دیں گے, ان کو خود خیبر پختونخوا والے آواز دیں گے. لیکن جب تک سندھ ماڈل نہیں بنے گا, بلاول بھٹو کو جناب نواز شریف, حمزہ اور مریم گھسنے نہیں دیں گے. یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں, مفادات ہیں. آپ یقین کریں
अभी देखिएगा थोड़े दिन बाद इमरान खान हट जाए, उसके बाद सबसे पहला वार जो होगा ना मुस्लिम लीग नवाज का, वो बिलावल पे होगा, सबसे पहला हाथ दिखाएंगे उनको। नहीं, अभी कह चुके हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, ये बात कह चुके हैं कि ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि वो ये कह चुके हैं कि नून लीग जो है अगले इलेक्शन में स्विप करेगी। उस वक्त कहीं पे भी ना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का उन्होंने नाम लिया, ना पीपल्स पार्टी का कहीं नाम लिया, ना फजल रहमान साहब का नाम लिया। उन्होंने साफ ये कहा कि अगले इलेक्शन में नून लीग स्विप करने वाली है। इस वक्त यही कहा जा सकता है कि मेरे मुल्क का खुदा हिफाजत करे, आमीन। और जो हालात इस वक्त है, मुल्क किसी भी तसादुम का मुतमिल नहीं हो सकता। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।